علم کا مقصد مولوی بنانا نہیں ہے، علم کا مقصد فقط امام مسجد اور مولوی بنانا نہیں، فتویٰ لگانے والا بنانا نہیں، تنگ نظر، انتہا پسند اور الٹیمیٹلی دہشت گرد بنانا نہیں۔ علم کا مقصد ایک ایسا انسان پیدا کرنا ہے کہ جو مومن سے بھی محبت کرے اور کافر سے بھی محبت کرے، جو نیک سے بھی محبت کرے، بد سے بھی محبت کرے، جو چور سے، گناہگار سے نفرت نہ کرے، گناہ سے نفرت کرے اور گناہگار کو سینے سے لگائے تاکہ اس کی گناہگاری کی زندگی پرہیزگاری کی زندگی میں بدل جائے۔ ایسے علم کی شمع آپ کے اندر میں جلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ چلتے پھرتے چراغ بنیں اور جدھر جائیں گلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شہرت بھی انسان کو لے ڈوبتی ہے کہ انسان جس وقت بہت ہی آگے چلا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا جناب کس وقت کلٹی کھا جائے اور راہ ہدایت سے وہ جناب والا دور چلا جائے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی باتیں سماعت کر کے کہ میں متشدد مولوی نہیں بنانا چاہتا، میں جناب والا فتویٰ باز مولوی نہیں بنانا چاہتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فتووں والی کتاب ہے، اس پر سارے فتوے موجود ہیں، تو کیا ان پر ان کا کیا عقیدہ ہوگا، ان پر ان کا کیا گمان ہوگا کہ یہ بھی غلط ہے؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر سارے فتوے درج کیے ہیں جن پر کفر لگتا تھا انہیں کفر کہا، جو مرتد بنتے ہیں انہیں مرتد کہا، اور انہوں نے روافض اور خوارج کے خلاف بھی لکھا ہے۔ بے شک یہ کتاب اٹھان یہ البدائع والثنائل یہ پڑھ لیں، اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید میں اگر آپ کو بتاؤں فتاوی رضویہ شریف پڑھ لیں، کیا انہوں نے غلط لکھا ہے کہ جناب والا یہ 14 صدیوں بعد اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب والا میں تمہیں متشدد مولوی نہیں بنانا چاہتا، میں تمہیں یہ نہیں بنانا چاہتا۔ متشدد مولوی کا کیا مطلب ہے؟ میں آگے کلام کرتا ہوں، جس بات پہ میں نے کلام کر رہا ہوں وہ آئے، وگرنہ تو اس چھوٹی سی گفتگو پہ پتہ نہیں کتنا کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جو اصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو آگے جملے بولے ہیں ان پر میں جو ہے وہ قرآن پاک کی نص کے مطابق حکم شرعی بیان کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب والا پہلی بات تو یہ ہے کہ متشدد مولوی کا یہ کیا معنی کرتے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں کرنے دو اور کوئی بندہ ان پر فتویٰ نہ لگائے، کوئی بندہ حرام کاری کرتا رہے اور کوئی بندہ جناب اس حرام کاری سے اس کو منع نہ کرے، کوئی بندہ بھی جو کوئی مرضیہ کام کرتا رہے اسے کچھ بھی نہ کہا جائے اور اس پر کوئی فتویٰ سازی نہ کی جائے۔ میں سب سے پہلے یہ بات کر دیتا ہوں کہ اس نے خود رد کیا ہوا ہے اور خود اس نے متشدد ترین رویہ اختیار کیا۔ وہ کیسے؟ متشدد ترین رویہ اس نے اس طرح اختیار کیا ہے کہ پہلے علماء اہل سنت والجماعت سے بغاوت کیا اور ان پر سختی کرتا ہے، بے شک اس کے سارے بیانات سن لیں۔ دوسرا جو ہے جو مکا کر کے آنے والے ثنا خان ہیں اور خطباء حضرات ہیں ان پر بھی اس نے متشدد رویہ اختیار کیا ہے۔ تیسرا جو اس پر علماء نے فتوے لگائے ہیں، اس نے متشدد ہونے کا یہ ثبوت دیا ہے کہ اس کے ادارے والوں نے ان پر FIR درج کروائیاں اور انہیں جیلوں میں بھیجا ہے، اور یہ بھی سارے لوگ جانتے ہیں۔ متشدد تو یہ خود ہے اور باقی روافض خوارج سے یہ محبتوں کے راگ الاپتا ہے اور اپنے علماء اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے اس نے کہا کہ میں ایسا آپ کو انسان بنانا چاہتا ہوں کہ جو مومن سے بھی محبت کرے اور کافر سے محبت کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے یہ بات بھی خود بیان کی ہوئی ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت نے خواب میں پڑھایا ہے، عالم رویا میں پڑھایا ہے، یہ اس کا بیان بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس پہ ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے، اور آپ نے اس پہ رسالہ تحریر فرمایا المحجۃ المؤتمن۔ یہ آپ رسالہ پڑھیں، آپ لوگوں کو پتہ لگے گا۔ اور میں جناب والا ایک اور آپ صفحہ نمبر 45 پہ اعلیٰ حضرت نے 14 نمبر جلد پہ یہ واضح طور پر حکم بیان کیا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ کافر سے جناب والا محبت کرنے والا ایک انسان میں بنانا چاہتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ مشرکوں سے اتحاد و داد قطعی حرام اور ان سے اخلاص دلی یقیناً کفر ہے۔
یہ انہوں نے سفر اعلیٰ حضرت نے اس پہ لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف ہی پہلا کام تو کر گیا۔ دوسرا جناب والا یہ قرآن پاک کی آیتوں کی بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الممتحنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو، خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اور تم میں سے جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے خفیہ پیام جو محبت کا ہے وہ بھی بھیجنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوست نہ بنانے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم انہیں دوست بھی نہ بناؤ۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے صریح طور پر ارشاد فرمایا، یہ سورہ مجادلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان۔ فرمایا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت اور ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ اب یہ جو کافر ہیں کیا یہ اللہ رسول کے دشمن نہیں ہے؟ تو یہ ہے قرآن پاک کی نصوص کی صریح خلاف ورزی، اور جناب والا نہ جانے انسان کے آنکھ پر، دل پر، کان پر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہر لگاتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں لگتی کہ میں کیا بیان کرنا ہے اور کیا بیان نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔